اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 1 یا 2 لاکھ آدمی کے حق میں بد دعا کر دی کہ یا اللہ ان کو ختم کر دے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے بد دعا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، آپ نے پہلے ہی بد دعا کر دی۔ آپ کشتی میں جا کر بیٹھ گئے۔ نبی کی جو کشتی تھی وہ بھنور میں پھنس گئی۔ جو ملاح تھا کشتی کا وہ بڑا عقل مند تھا، وہ کہتا ہے کہ ہماری کشتی چکروں میں اس وقت پڑتی ہے جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر آئے، کرہ ڈالا جاتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ لوگوں نے آپ کا چہرہ دیکھا، آپ بڑے خوبصورت ہیں۔ ملاح کہتا ہے یہ بندہ تو اس طرح کا نہیں ہو سکتا، پھر کرہ ڈالتے ہیں۔ بار بار یونس نبی علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، آپ دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ آگے ایک مچھلی جو تھی وہ منہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مچھلی اس کو کھانا نہیں ہے، نہ ہی اس کی ہڈی پسلی جو ہے اسے توڑنا ہے۔ تو مچھلی جو میں نے تیرا پیٹ ہے وہ نبی کے لیے جیل خانہ بنا دیا ہے، اس کو ثابت ہی لقمہ بنا لے۔ مچھلی نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام اندر چلے گئے۔ تو جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے تو دیکھتے ہیں اپنا پیر ہلایا تو وہ ہل گیا، وہ سمجھ گئے کہ میں زندہ ہی ہوں۔ ایک مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا، ایک پانی کی تہوں کے اندھیرا، کہیں رات کے اندھیرا۔ وہاں مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا جو دروازہ تھا وہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے ایک چھوٹا سا کلمہ پڑھا۔ جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو میرا ہی ہے۔ آپ کو یہ سبق کہاں سے ملا ہے؟ یہ سبق جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی، جب اللہ رب العزت نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے اس درخت کا جو فروٹ ہے کھانا نہیں یا اس کے قریب نہیں جانا، تو جب انہوں نے غلطی کی تھی تو انہوں نے کون سے کلمات پڑھے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ایسے ہی جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا جو تھی وہ کی تو اللہ رب العزت کو حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ترس آ گیا، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے، اپنی غلطی کے اوپر پشیمان ہو جاتا ہے، تو اللہ کو اس بندے کے اوپر بڑا ہی پیار آتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے منہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر اپنا نکال دے، تو مچھلی نے اپنے منہ سے ان کو باہر اگل دیا۔ تو قرآن مجید میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَنَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو گئی، جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور مجھ سے معافی مانگ لی، تو پھر میں نے مچھلی کو حکم دیا۔ تو مچھلی نے جب آپ کو اگل دیا تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اس قدر لاغر اور کمزور ہو گئے تھے کہ اللہ رب العزت نے کدو کو حکم دیا، وہاں پہ کدو کی ایک بیل اگی۔ آپ اندازہ کریں کہ کدو کی بیل کے سائے کے بیچ میں حضرت یونس علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہرنی کو حکم دیا کہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلانا ہے، اور روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ اور جب کچھ دنوں تک حضرت یونس علیہ السلام جو تھے ان کی حالت بہتر ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں واپس اپنی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا ایک کمہار ہے، وہ گھڑے بنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے القاء کیا یونس علیہ السلام کی طرف کہ آپ اس کمار سے کہو کہ اپنے جو یہ گھڑے ہیں ان کو توڑ دے۔ یونس علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ جو تم یہ گھڑے بنا رہے ہو ان گھڑوں کو توڑ دو۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں ان کے اوپر،
تو میں اتنی محنت کر کے ان کو کیسے توڑ دوں؟ تو وہ کہتا ہے میں تو کبھی بھی نہ توڑوں ان کو، ایک بھی نہیں توڑنے والا میں تو حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ تو نہیں توڑتا۔ تو پھر اللہ رب العزت کا مقصد جو تھا حضرت یونس علیہ السلام کو سمجھانا ہی تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اس کے تو کچے گھڑے ہیں، یہ نہیں توڑتا، اور تو مجھ سے میرے پکے بندے مروا رہا تھا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا کہ اللہ جو ہے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ کہاں ایک ماں کا پیار اور کہاں 70 ماؤں کا پیار۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو ٹائم دیتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے کہ یہ بندہ کسی بھی طریقے سے توبہ استغفار کر لے اور یہ میری طرف جو ہے لوٹ آئے۔ اب یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر اپنا گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے اور راہ راست کے اوپر نہ آئے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔